کیلے لائی جائیں اندر وقت پہ آئے سہریت افطاریت انتظام کیلے کیتا جائے اور میری ماما پہنا کرا دی صفائی ستھرائی پہ کر دیا نے بڑے شوق دے نال وجہ کیے اور رمضان مبارک دا مہینہ آ رہا ہے اے رمضان دیاں تیاریاں کیتیاں جا رہی نے اور کرا جے طرح آمینہ لال امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بولو پوچھا گیا کیف کنتم تستقبلون رمضان عبداللہ بن مسعود جی تسی دسو تے سیدہ رمضان کا استقبال کیویں کردے ہو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ شروع ہون تو پہلے اساں اپنے دلاں دے وچوں کینہ ختم کر دیندے حسد ختم کر دیندے بغض نو ختم کر دیندے عداوت نو ختم کر دیندے اساں اپنے دلاں نو پاک تے صاف کر لیا کردے سندے عبداللہ بن مسعود تیاری کرن دا دس رہنے عبداللہ بن مسعود رمضان مبارک دے مہینے دا استقبال کرن دا دس رہنے فضائل بن عیاض فرماتے ہیں رمضان مبارک دا مہینہ دا ساڈے جو کسے دی جرت بھی نہیں ہوندی سی اپنے دل اندر کوئی گرا رکھ سکے اپنے دل اندر کسی مسلمان دے متعلق نفرت رکھ سکے اپنے کسی مسلمان دے متعلق عداوت رکھ سکے پتہ چلیا بھائیو دلاں نو پاک کر لئیے دلاں نو صاف کر لئیے شفا بنا لئیے اس دلاں دے اندر اللہ دا تقوی پیدا کیتا جائے ان دلاں دے اندر اللہ پاک دی عبادت دا ذوق تے شوق پیدا کیتا جائے غور کریا جڑا جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ بندہ 60 سال دی عبادت کرتا ہے ایک رحمت دی بات سنا رہے ہیں عیسائی مذہب نال تعلق رکھن والا ہے فرماتے ہیں 60 سال دی عبادت نے کیتی ہے آپ نے عبادت خانے دے اندر موجود ہے ان دے دروازے تے عورت آ گئی اے آگے دستک دیتی ہے اے بندہ تھلے آ گیا اس عورت دے کولے نے 6 راتاں گزار دتیاں نے 6 راتاں گزارنے دے بعد افسوس ہویا آتا ہے میری نمازاں کدھر گئیاں میری عبادات کدھر چلی گئی اے اس حالت اندر سفر شروع کر دیتا ہے اے چھڑ دیتا ہے عورت نو ایتھے اے گھر چھڑ دیتا سو کتے چلا گیا جا کے مسجد دے اندر رہندا پیا ہے 3 دن انہوں نے کھادا بھی کچھ نہیں تے پیتا بھی کچھ نہیں دا اے پریشانی دی حالت اندر دعا کردا ہے اللہ سونیا تو مینوں معاف فرما دے اے دعا کردا پیا ادھر ایک روٹی میرے تے کھان واسطے اے روٹی میرے 2 حصے اندر تقسیم کر دیتا ہے اے کھانا کھان کی تیاری پہ کرتا ہے ادھر ایک سوالی جان دی سوال کر دیتا اندر حضرت صاحب میں کئی دن دا بھوکا ہاں مینوں بھوک بڑی لگی ہوئی ہے کھان واسطے کوئی چیز ہے تے دے دیو اس رب نے ادھی روٹی اٹھا لے اس سوالی نو دے دیتی ہے تے ادھی روٹی اپنے واسطے رکھ لیندا ہے ادھر دروازے تے کور سوالی آ جاندا اندر سونیا میں مسکین بھوک بڑی لگی ہے کھان واسطے کوئی چیز ہے تے دے دے اس رب نے دوسری ادھی روٹی اٹھا لی ان دے حوالے کر دیتی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے ترازو لگا دیتا ہے ان 60 سال دی عبادت پلڑ دے ایک پاس رکھ دیتے سو یہ 6 راتاں جڑیاں غیر محرم عورت نال گزاریاں نے ایک پاس رکھ دتیاں نے تے 60 سال دی عبادت والا پڑھنا جڑا ہلکا ہو گیا اے برائیاں والا پڑھنا جڑا پاری ہو گیا ہے اے رب پریشان ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے 6 راتاں پڑھنے دے ایک پاس رکھ دتیاں گئیاں پھر دوسرے پڑھنے دے اندر دے روٹی رکھ دی گئی ہے جڑی نے سخاوت کی ہے جڑی روٹی نے صدقہ کیتا ہے ان دا وزن زیادہ ہو گیا 6 راتاں دا لوگ اللہ پاک نے روٹی دے بدلے اندر انہوں معاف کر
دیتا ہے اللہ پاک نے روٹی کے بدلے اندر ایک بخشش کر دیتی ہے اور تسی بھی اپنی بخشش چاہتے ہو نا تے اس مہینہ صحابت والا آ گیا ہے اور میرے بیرے کو صحابت کریا جے عرش والا رب راضی بھی ہو جائے تے اللہ پاک معاف فرما دے گے مہینے کا استقبال کیویں کرنا ہے فرمایا کیف کنتم تستقبلون رمضان غور کرا جے اس مہینے کا استقبال کیویں کیتا جائے فرمایا مرحبا رمضان خوش آمدید رمضان تیرا نام مبارک ہوئے تسی تے ایمان والے ہو ایمان دی حالت اندر جنو رمضان کا مہینہ مل جائے او تے بڑا ہی خوش نصیب بندہ ہے او دے واسطے بڑی سعادت دی بات ہے او دے واسطے بڑی خوشی دی بات ہے استقبال رمضان اس رمضان کا استقبال ہے اور میرے دعا دے نام کیتا جائے آمینہ دلال امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں استقبال کر دیں سننے ترمذی دی حدیث ہے 3441 نمبر فرمایا اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ رمضان دے استقبال دی دعائے ایمان بنیا اللہ سونے اپنا اے مہینہ ساڈے واسطے امن والا بنا دے اللہ اے مہینہ ساڈے واسطے اسلام دی والا بنا دے اے دعا نے یاد کرنے والیا اور بھی روایت دعا نے رمضان کا استقبال کرنے والیا غور کرنا فرمایا شہر الصیام اے رمضان مبارک کا مہینہ روزیاں والا اس مہینے کے اندر روزے رکھے جانے فرمایا یہ مہینہ بڑی عظمتوں تے شانہ والا شہر الرحمت فرمایا شہر الرحمت و برکاتہ اے رحمت والا مہینہ اے برکت والا مہینہ ہے غور کرنا من دلال امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا مسند احمد کی حدیث ہے 1748 نمبر ہے میرے آقا فرماتے ہیں قد جاءکم رمضان شہر مبارک اے برکت والا مہینہ ہے اے رمضان کا مہینہ برکت والا ہے اے برکت والا مہینہ ہے آمینہ دلال امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیہ ابواب الجنہ جنت کے دروازے اس مہینے اندر کھول دیتے جاتے ہیں فرمایا فیہ ابواب الجحیم تے جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے فرمایا فیہ شیاطین اس مہینے اندر چڑھ دیتا جاتا ہے ایک ایسا قدرت برکت والا مہینہ ہے آمینہ سے غالب امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے اپنا قرآن نازل کر دیتا اس مہینے کے نام بھی بڑے پیارے فرمایا ایک بخشش والا مہینہ ہے ایک تقوی والا مہینہ ہے ایک قیام کرنے والا مہینہ ہے ایک مہینہ ایک عظمت والا ہے ایک شان والا مہینہ ہے اس مہینے کے اندر جڑا بندہ عمرہ کر لیتا ہے اللہ پاک انہوں حج دے برابر ثواب عطا فرما دیندے نے اتنی عظمت والا مہینہ اتنی شان والا مہینہ ہے اس واسطے بڑی پیاری بات کر دینے وَبَرَوْنَ کما ہے رمضان دیا سونے اللہ دے مہمان دیا بابا رون کما ہے رمضان دیا سونے اللہ دے مہمان دیا اور دل مومن دے پر نور ہوئے بچ خوشیاں دے مسرور ہوئے اور دل بچ
خوشیاں دے مسرور ہوئے پڑھ پڑھتا قرآن دیا اور دل مومن دے وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے سن سنتا قرآن دیا وہاں رونقا ماہ رمضان دیا سنے اللہ دے مہمان دیا اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قرآن نازل کر دیتا تے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے جس بندے نے ایمان دے نال روزے رکھے ایمان دی حالت اندر روزے رکھدا ہے ثواب دی نیت تے روزے رکھدا ہے اللہ پاک دے سب کا گناہ معاف کر دیندے نے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ایمان والے کتب علیکم الصیام تواڈے تے رمضان دے روزے فرض کر دتے نے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا تواڈے تے رمضان مبارک دے روزے ایک فرض کر دیتے گئے نے جویں تواڈے تو پہلے لوگاں تے فرض کر دیتے گئے سی تاکہ تسی تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ تاکہ تسی متقی بن جاؤ تاکہ تواڈے دل دے اندر اللہ پاک دا ڈر تے خوف پیدا ہو جائے۔ صحیح البخاری دی حدیث نوٹ کرنا 38 نمبر حدیث توجہ نال سنیا جی جناب دے پیر رب دے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اے آقا فرماتے جس بندے نے ایمان دی حالت اندر ثواب دی نیت تے روزے رکھے نا اللہ پاک اس بندے دے سابقہ سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیندے۔ اتنی پیاری حدیث بھائیو تسی دے بڑے خوش نصیب ہو جناب دے پیر رب دے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جڑا بندہ ایک روزہ رکھ لیندا ہے ایک روزے دی بات دسواں بندی روزہ ایک جڑا بندہ رکھ لیندا ہے 70 سال دی مسافت جہنم تو دور کر دتا جاندا ہے۔ اتنا کو کام ہے روزے ایک دا تے تسی جب نتی تے 30 رکھ لو تے پھر قسمت والے ہو پھر تے بڑے خوش نصیب ہو۔ آمینہ دے لال امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا اب دیکھو نا دین دی آسانی ہے تے اللہ دے پیار کی نشانی ہے۔ فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ تواڈے وچوں جڑا بیمار ہو جائے رمضان دے مہینے اندر روزے نہ رکھ سکے فرمایا باقی دنوں دے اندر سال دے سارے دنوں اندر جنوں بھی چاہے جتنے روزے رمضان دے رہ گئے پورے کر لگے۔ اور ایک ساتھی نے سوال کیا میں جواب دیا آدھا قاری صاحب شبان دے مہینے اندر روزے نہیں رکھے جا سکتے یہ رمضان دے روزے رہ گئے نہیں میرے بھائیو رمضان دے روزے رہ جان شبان دے مہینے اندر بھی رکھ سکتے آپ کوئی منع نہیں حدیث پاک اندر کوئی بات نہیں جے ملتی جڑے تواڈے روزے رہ گئے نے اس مہینے اندر رکھ سکتے ہو ایسے بھی شوق واسطے تسی اس شبان دے مہینے اندر روزے رکھ سکتے ہو کیونکہ ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شبان دے مہینے تے مسلسل روزے رکھ دے اللہ دے نبی پورے سال اندر انہیں روزے نہیں رکھ دے اسے مہینے سال دے اندر نہیں روزے رکھ دے جنہیں اللہ دے نبی شبان دے مہینے اندر روزے رکھ دے سامنے اس واسطے تسی بھی روزے رکھ سکتے ہو۔ حضرت صاحب بڑی سعادت دی بات ہے آمینہ دے لال امام کائنات جناب محمد رسول اللہ
پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اے جتنا پورا سال نمازاں نہیں نہ پڑھتے, ذوق بھی نہیں رکھتے, شوق بھی نہیں رکھتے, ادھر رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے, ادھر مساجد بھی فل ہو جاتی ہیں. دعا کرو اللہ پاک سارا سال نمازاں ایویں ذوق نال تے شوق نال پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ 40 دن تک نماز باجماعت پڑھدا ہے, نماز تکبیر اولا دے نال پڑھدا ہے, اللہ پاک لکھ دیندے نے اے بندہ جہنم تو بھی بری ہے. دوسرا انعام اللہ پاک نو عطا کر دیندے نے. فرمایا اے بندہ جیڑا نفاق کی بیماری کو بھی محفوظ ہو جائے گا. او بھائیو 40 دن نمازاں باجماعت پڑھنیاں نے. سعید بن مسیب دے بارے اندر آتا ہے انہاں دی زندگی 40 سال گزر گئی ہے, 40 سال دے اندر نہ ایک نماز نہیں چھڈی جڑی تکبیر اولا نہ پڑھی ہوے. سبحان اللہ. اے عبادت کا ذوق, اے عبادت کا شوق پیدا کریے رمضان کو پہلے پہلے. اب ایک ذرا غور کریا جے ذرا. فرمایا کیف کنتم تستقبلون رمضان کا استقبال کیویں کیتا جائے. جناب سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی موسیٰ کو فرماتے ہیں او موسیٰ بھائی تسی چاہتے ہو اللہ پاک دی طرف جیڑی بھی اللہ دی رحمت نازل ہوئے, جیڑی بھی اللہ دی برکت نازل ہوئے تانوں بھی مل جائے, پھر 3 کام کرنے پیندے. او ویرا 3 کام کرے نے. غور کرنا ذرا. جناب سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قولوا عملک للہ. فرمایا جڑا بھی عمل کیتا جائے اللہ نو راضی کرنے واسطے کیتا جائے. جڑا بھی عمل کرنا ہے اللہ دی رضا واسطے کرنا ہے. اے نمازاں پڑھنیاں نے تے اللہ نو راضی کرنے واسطے, اللہ دی رضا واسطے پڑھنیاں نے. جے رمضان دے روزے رکھنے نے تے عرش والے رب دی رضا حاصل کرنے واسطے, اللہ نو راضی کرنے واسطے. جناب سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری بات کا تذکرہ کیتا. آپ فرماتے ہیں کہ تم للناس ما تحب لنفسک. آپ فرماتے ہیں جہی چیز مسلمانوں اپنے واسطے پسند کرتے ہو وہ چیز مسلمان بھائی واسطے پسند کریا کرو. جڑا عبادت ہر بندہ عبادت چاہتا ہے میں اچھا لباس پاواں, اور میرا دعا اچھا لباس پہننا پسند کرنا ہے. اور مسلمان بھائی دے بارے اندر بھی سوچیا کر جن دا لباس آپ نے پسند کرنا ہے او میں لائن واسطے کسی کو لباس لے کے دیا کر. تو آپ اپنے واسطے اچھا کھانا پسند کرنا ہے, تو اپنے واسطے اچھی سحری چاہنا ہے, تو آپ اپنے واسطے اچھی افطاری چاہنا ہے. دوسرے مسلمان بھائی واسطے بھی پسند کریا کر. تو پسند کرے گا تو انعام کی ملے گا. اللہ پاک آسمان تو جیل بھی رحمت برکت نزول فرما دیتا تینوں مستحق بنا دے. جناب سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری آخری بات فرمائی وہادی الکسرا ثم فوہا ما قدرا. آپ فرماتے ہیں ترفعها قدرا. تیسری بات بڑی پیاری ہے. فرمایا وہادی الکسرا ترفعها ما قدرا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں او میرے پیدا بھی تو اللہ پاک نے کیتا ہے, ماں بھی اللہ پاک نے عطا کیتا ہے. اللہ دا عطا کیتا مال اللہ دے راستے اندر خرچ کر دیتا جائے پھر سوالا رب خوش ہو جاتا ہے. اے 3 کام کر لو. اللہ پاک دی رحمت چاہتے ہو, اللہ دی طرفوں برکت کا نزول چاہتے ہو نا. بڑیاں پیاریاں باتاں نے وہ ویڈیو رمضان تے آئے نا. اساں اپنے واسطے تے ساریاں افطاریاں بڑیاں پسند کرنے آ. اور جنوں میں ساری دا افطاری دا سامان دینا چاہتے ہو اور رمضان دا راشن لے کے دینا چاہتے ہو نا. رمضان تو پہلے ان دی مدد کرتے ہو نا. کامیابیاں نے دیکھ رہنا جناب سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بڑے پیارے صحابی نے. اور حضرت
حضرت صاحب نے ایک دفعہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کافراں تے یہودیاں دے نال انبن ہو گئے. یہ سارے یہودی اکٹھے ہو گئے نے. ایک پاسے مسلماناں دے جنگ گفیرے, ایک پاسے مسلمان کھڑے نے. یہودی کہن لگے اللہ دے پیارے نبی جی سانو تہاڈا فیصلہ منظور کوئی نہیں دا. حضرت صاحب جڑا فیصلہ کرن دے اساں منن واسطے تیار ہاں. میرے پیغمبر حضرت صاحب کو طرف فرما لیا. بیماری کی حالت اندر آئے نے. حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے او یہودیو میں صاحب جڑا بھی فیصلہ کرا دا تانوں منظور ہے. اے یہودی کہن لگے حضرت سانو منظور ہے سی منن واسطے تیار ہاں. ادھر میرے حضرت صاحب نے مسلمانوں کی طرف اپنا چہرہ کیتا. آپ فرماتے نے مسلمانوں جڑا صاحب فیصلہ کر دے وے تانوں بھی منظور ہے. اے صاحب میں اعلان حاصل ہے ورنہ اللہ دے پیغمبر کی موجودگی کے اندر کون فیصلہ کر سکتا ہے. میرے نبی نے آپ اجازت دے دیا. مسلمانوں کی طرف اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام بولے. آپ فرماتے ہیں سارے پیارے تو فیصلہ جیڑا بھی کر دے میں مسلمانوں کو منظور ہے. حضرت صاحب نے فیصلہ سنایا نا جیڑا فیصلہ حضرت صاحب نے کر دیتا ہے. میرے نبی بڑے خوش ہوئے نے. نال آپ فرماتے ہیں پیارے صاحب جی جیڑا فیصلہ تسی زمین پہ کیتا ہے وہ فیصلہ اللہ پاک نے آسمان پہ کر دیتا ہے. اور کتنی پیاری بات ہے. ویڈیو غور کرو. اے صحابی دی کوئی زیادہ عمر نہیں یا انہوں کوئی انہوں وقت نہیں گزرا اسلام کے اندر. 30 سال کی عمر اندر نے اسلام قبول کیتا. 36 سال کی عمر اندر دنیا کو چلا گیا. تے کتنے سال کے اندر گزارے 6 سال ہوئی جب بولتے میں اتنا تیرا بولتا پہ تسی بھی بولو نا تو گل یاد رہے. 6 سال کے اندر گزارے تے پتہ جنگ کی سامنے آیا سنیا جی طرح جناب سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ویڈیو 6 سال اسلام اندر گزارے. بڑے سرخرو گزارے. ایک پاسے علماء نا معاملہ کرنا تراز لا دیں گے. ایک پاسے نا حضرت صاحب کی زندگی ہے. ایک پاسے 60 سال کے مسلمان کی زندگی. ایک پاسے 90 سال کے مسلمان اور 100 سال کے مسلمان کی زندگی لا لیں گے. یارو 6 سال بڑے تھوڑے نے. 80 90 100 سال بڑی زندگی ہے. اب معاملہ کر لیے تراز لگ چکیا ہے. غور کرے آجے اور رمضان کا استقبال کرنے والوں کئی فکنتم تستقبلون رمضان کس انداز میں رمضان کا استقبال کرنا ہے. جو زندگی اندر رمضان آ گیا ہے تے کس انداز میں گزارنا ہے. اسی کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کے گھر اندر پیدا ہوئے بڑے عزت کی بات ہے. اصل کلمہ سانو محنت کوشش اسلام واسطے نہیں کرنی پئی. مسلمانوں کے گھر اندر جنم لے آئے بڑی عزت کی بات ہے, بڑی عظمت کی بات ہے, بڑی سعادت کی خوشی کی بات ہے. پر مسلمان ہونے کے باوجود ساتھ مقام 80 90 100 سال کی زندگی گزارنے والا مسلمان بھی نہیں پہنچ سکتا. کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ او پیارے نبی پاک دے صحابی نے جنہ کا اسلام قبول کرنا عرش والے رب نو پسند آیا. پیارے صاحبوں نے جنہ کا کلمہ اللہ پاک کو پسند آیا. پیارے صاحبوں نے جنہ نے نبی پاک کی اطاعت کی تھی فرما برداری عرش والے رب نو پسند آئی. پیارے صاحبوں نے جنہ دی قیام اللہ نو پسند آیا, جنہ دی نماز اللہ نو پسند آیا. پیارے صاحبوں نے جنہ دل کو اللہ پاک نو پسند آئے. پیارے صاحبوں نے جنہ دے سجدے اللہ پاک نو پسند آئے. پیارے صاحبوں نے جنہ دی میرے بھائیو جڑی نہ سخاوت کیتی ہے اللہ پاک کو پسند آئے. جنہ قیام کیتے نے اللہ پاک نو پسند آئے. جنہ دین اسلام تے زندگی گزاری ہے عرش والے رب نو بڑی پیاری لگی ہے. تسی آکھو دے نہیں تعریف کر صاحب کیتی نے دسو دے سیدنا صاحب دی اندر میری ایڈی پیاری جڑی بات رکھی گئی ہے. میرے حضرت صاحب نے 6 سال اسلام اندر گزارے. حضرت صاحب فوت ہو گئے نے. انہاں دے واسطے اعلان نہیں کیتا گیا. کوئی اخبارات اندر خبر نہیں آئی. ٹیلی ویژن تے کوئی پٹی نہیں چلائی گئی. اعلان دور دراز تک نہیں کیتے گئے. حضرت صاحب فوت ہو گئے نے. جناب جبرائیل نے آسمان تے اعلان کر دیتا ہے. او پیارے صحابی 6 سال زندگی گزارنے والے اسلام اندر جدو انہاں دی وفات ہوئی نا اللہ پاک دا عرش بھی ہل گیا ہے. عرش والے رب نے اعلان کر دیتا اے میرے فرشتے ہو جاؤ نا 7 دن نماز جنازہ جا کے ادا کرو. حضرت 7 دن نماز جنازہ ادا کرنے واسطے آسمان تو 70,000 فرشتہ آ گیا ہے.
اور میرے 6 سال زندگی گزارنے والا صحابی ہے جن کی اتنی آدم اللہ پاک کو پسند آ گئی، اتنے اللہ پاک نے راضی کیتا، نبی پاک نے اتنا راضی کیتا، اسلام دے مطابق اتنی پیاری تے سونی زندگی گزاری۔ معاملہ کرو اسی کتنے زندگی کا گزار، اسی 90 سال زندگی گزار رہے ہیں، کتنے گزار رہے ہیں؟ حالے تک ساڈا رب ساڈے تے راضی کیوں نہیں ہویا؟ حالے تک اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دے مطابق عمل کیوں نہیں کیتا؟ او میرے حضرت سعد نے میرے آقا فرماتے میرے صحابہ جلدی کرو نہ جلدی کرو، سعد کو جلدی جلدی غسل دے دو، کفن پہنا دو۔ اللہ کے نبی جی کی وجہ ہے میرے آقا فرماتے میرے صحابہ سعد تو اللہ پاک کے نوری فرشتے آ رہے ہیں، مینوں تے لگدا ہے کہ سعد کو غسل نہ دے دین۔ اے سعد کا مقام رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر نے نماز جنازہ ساتھ دی پڑھائی، سبحان اللہ۔ میرے نبی نے کر کے ایڑیاں دے پیراں دے پپاں دے جا رہے نے، ایڑیاں اٹھائیاں نے۔ صحابہ نے سوال کر دیتا اللہ دے پیارے نبی جی وجہ کی ہے تسی پیراں دی ایڑیاں کیوں جھکیاں نے؟ کائنات دے امام نبی فرماتے میرے صحابہ حضرت سعد دی نماز جنازے دے نال اللہ دے نے فرشتے آئے نے، اینی تعداد درائے محمد کو پورا پیار ہی نہیں رکھا جا رہا۔ سبحان اللہ، کتنا خوش نصیب و صحابی ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جدو شبان دا رمضان نہیں شبان دا مہینہ شروع ہو جاتا، میں اپنی دکان بند کر دیتا، میں اپنی تجارت بند کر دیتا، میں بازار اندر جانا بند کر دیتا۔ حضرت سعد جی دوسرے کم کیوں کر دے؟ آدھے تجارت آج تو بعد بند دے، آج تو بعد کم کرا دا تیرا تے قرآن دی تلاوت کرا دا۔ ساڈے مسلمان ہن بھی تسی نہ جرا پھل وچ رہندے ریٹ نوں ذرا نظر انداز رکھیا جی، تے رمضان دا مہینہ شروع ہو جائے گا پھر نظر رکھیا جی، تے رمضان دا مہینہ گزر جائے تے پھر نظر ماریا جی۔ ساڈے مسلماناں دے یاریاں نے اسی تجارت کرنی تے رمضان اندر رب پھل کھائے تے امیر کھائے، غریب کھجور کھان تو بھی ترسدا رہ جائے۔ اور نہ میرے ویڈیو اے دیکھو حضرت میں ساتھ دی بات والوں دس رہا ہاں، آپ تجارت بند کر دیندے آندے انہوں پڑھا دا تے قرآن ہی پڑھدا رہا دا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دی بات یہی لوگوں دی امام نہیں امام دی بات ہے بھائی ماننے آ بندہ انہاں اے بڑے پیارے امام نے، اور جڑا اللہ دا بڑی نیک امام ہوئے نبی پاک کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوئے، سن لو میں کہنا چاہنا اس بڑی دیاں پیراں دی اندر جڑی خاک آتی میری اکھاں دا سرما ہے، میں اس خاک کو اپنی اکھاں دا سرما سمجھدا جڑا قرآن حدیث کے مطابق زندگی بسر کرے۔ امام مالک کی بات والوں سنا لگا فرما دے اذا دخلت رمضان، انہاں دی زندگی اندر رمضان کا مہینہ آندا، بہت بڑے محدث سامنے حدیث پڑھانے والے، حدیث دا درس دینے والے، حدیث دا علم پڑھانے والے، اذا دخلت رمضان، رمضان کا مہینہ آندا حدیث نو بند کر دیندے، شاگرد سوال کر دے استاد جی حدیث کیوں بند کر دیتی ہے؟ امام مالک فرما دے قرآن دا مہینہ ہے، اے رمضان والا مہینہ قرآن والا مہینہ، پورا مہینہ حدیث نہیں پڑھیا جائے گا تے اللہ دا قرآن پڑھیا جائے گا، کلام دا کیتیاں جاندیاں تے قرآن دی کیتیاں جاندیاں۔ اس واسطے میرے ویرو رمضان سے ایمان ہوئے ترتیب لاؤ کہ فجر دی نماز پڑھی تے قرآن پڑھنا 1 سپارہ، ظہر دی نماز پڑھنی قرآن پڑھنا 10 سپارہ، عصر دی نماز پڑھی قرآن پڑھنا ہے پایا، عشاء دی نماز پڑھنی تے 2-4 ہو پھر اربعہ دی تلاوت کر لینی ہے۔ دیکھو نا جنہیں سہریاں دا انتظام کر دیو، افطاریاں دا انتظام کر دیو، یہ بھی قرآن دی ترتیب لاؤنا۔ آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ہے جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ دے نبی جی میرے قرآن پڑھن دا بڑا شوق ہے، فرمایا 1 مہینے اندر قرآن مکمل کر لیا کر۔ حضرت عبداللہ بن اللہ دے نبی جی میں اس تو زیادہ طاقت رکھنا، آپ فرماتے فیاں دن اندر قرآن پڑھیا کر، آج اللہ دے نبی جی میں اس تو زیادہ طاقت رکھنا، میرے آقا فرماتے عبداللہ پھر 10 دن اندر 1 قرآن مکمل کر لیا کر، صحابیاں کا اللہ دے نبی جی میں اس تو بھی زیادہ طاقت رکھنا، میرے آقا فرماتے 3 دنوں تو ود قرآن مکمل نہیں کرنا، قرآن مکمل کرنا ہے تو 7 دن اندر مسئلہ سمجھ کے لے جاؤ۔ میرے آقا فرماتے جن نے 3 دنوں کے اندر قرآن مکمل کر لیا، نے قرآن کو سمجھا ہی کوئی نہیں، قرآن کے مقام کو پہچانا ہی کوئی نہیں۔ کیف کنتم تستقبلون رمضان
ماہ رمضان عرب کے مہمان تیرا نام مبارک ہو رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا نام مبارک ہو اے ماہ رمضان عرب کے مہمان تیرا نام مبارک ہو منتظر ہے تیرے ایمان والے قرآن والے